اس عمارت میں بلڈنگ میں آج پہلی مرتبہ میرا آنا ہوا. طیور الجنہ برڈز آف پیراڈائز کے اس مدرسے کے بارے میں تو کئی مرتبہ میں نے سنا تھا, اور وہ زمانہ بھی مجھے یاد ہے جب سینٹ میریز کالج میں یہ لوگ وہاں پر یہ مدرسہ چل رہا تھا. لیکن الحمدللہ آج پہلی مرتبہ اس جگہ پر آنا ہوا, اور آنے کے ساتھ میں ہی ہمارے پیارے بیٹے مولانا زبیر سلمہ نے اور میری پیاری بیٹی روبینہ نے, انہوں نے مدرسہ ہمیں بتایا اور بتلایا کہ یہاں پر کیا کیا فیسلٹیز ہے اور کس طریقے سے یہ الحمدللہ ایک مدرسہ جو اسپیشل نیڈز کے لیے ایسے بچوں اور بچیوں کے لیے بنایا گیا ہے, اس میں کیا کیا کیٹرنگ کی گئی ہے اور کس طریقے سے ان بچوں اور بچیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے, کس طریقے سے انہیں تعلیم دی جاتی ہے, کس طریقے سے ان میں سکلز کو اور کانفیڈنس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. یہ سب دیکھ کر سن کر ماشاءاللہ دل آج بہت خوش ہوا. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مالا فرمائے. جتنی اس ادارے کی ضروریات ہے اللہ تعالیٰ اسے آسانی کے ساتھ مکمل فرمائے, اور جو فیملیز, جو بچے, جو بچیاں اور جو ویل ویشرز جو اس ادارے کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, and we have honored the children of Adam علیہم الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کے جتنی بھی اولاد ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, آدم علیہ السلام کے جتنی بھی اولاد ہے, یعنی جو ہیومن بینگز ہے, ہم نے ان کو آنریبل بنایا ہے, ریسپیکٹڈ بنایا ہے, انہیں آنر نصیب کیا ہے. اور قرآن کریم کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے, کتنا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہی آنریبل ہوا کرتے ہیں, جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہی آنریبل ہوا کرتے ہیں, جو ایبل باڈیڈ ہوتے ہیں وہی لوگ آنریبل ہوا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, اگر ہم نے کسی کو انسان بنایا ہے, اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے کسی کو انسان بنایا ہے تو سماج میں, سوسائٹی میں, معاشرے میں وہ ریسپیکٹڈ ہے, وہ آنریبل ہے. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ دنیا میں ہر قسم کا انسان, چاہے وہ بیمار ہے, چاہے وہ تندرست ہے, چاہے وہ جوان ہے, چاہے وہ بوڑھا ہے, چاہے وہ اسپیشل نیڈز ہے, چاہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سیم سٹیٹس دیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو آنریبل اور مکرم بنایا ہے. زمانے جاہلیت میں جب ہم دیکھتے ہیں اور وہاں کے حالات کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں واقعتاً وہ زمانہ اگنورنس کا زمانہ تھا, جہالت کا زمانہ تھا. تو ان کے یہاں پر اگر کوئی بچہ, کوئی بچی ایسے پیدا ہو جائے کہ جو اسپیشل نیڈز ہے, کسی ڈیزیبلٹی میں ہے, کسی معذوری میں ہے, تو اس زمانے میں وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ایول اسپرٹس ہے انہوں نے اس بچے کو پزیس کر لیا ہے, اور یہ ایول اسپرٹس اب ایک دن اس بچے کو یا بچی کو ختم کر دے گی. اور اس بنا پر لوگوں کے دلوں میں قسم کا ایسے بچوں اور بچیوں سے ڈر ہوتا تھا اور نفرت ہوا کرتی تھی. اس کے بعد کچھ فلسفرز ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کسی کے گھر میں اگر اسپیشل نیڈ بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہے, وہ سوسائٹی کے لیے برڈن ہے, اور ایسے لوگوں کو سوسائٹی میں نہیں ہونا چاہیے. یہ اس زمانے کی ایک غلط اگنورنس کی تھنکنگ تھی جو اس
जमाने में स्प्रेड हो रही थी। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। क्या हमारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बतलाया इंसानियत किसे कहा जाता है, ह्यूमैनिटी किसे कहा जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ में हमें दर्द बांटना है, कैसे आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना है, और सबके लिए बराबर का दर्जा दिया गया। इसीलिए कुरान ने यह स्टेटमेंट दिया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं अल्लाह की नजर में अल्लाह ने उन सबको ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड बनाया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो जो कमजोर तुम्हारे दरमियान में है, जो ऐसे लोग तुम्हारे दरमियान में है, वो फिजिकली कमजोर है, मेंटली कमजोर है, या किसी एतबार से उनमें कमजोरी है, उनके साथ मोहब्बत का मामला किया जाए, उनके साथ प्यार का मामला किया जाए, उनके दर्द को समझने की कोशिश की जाए। और नो डाउट कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मर्जी से ऐसा पैदा किया है कि जो स्पेशल नीड्स कहलाते हैं, उनके लिए इस दुनिया में बहुत बड़ा इम्तिहान है। एंड नॉट ओनली उनके लिए, उनके जो पेरेंट्स है, उनके जो गार्डियंस है, उनके जो कैरर्स है, उनके साथ में रहने वाले जो फैमिली मेंबर्स है, ये सबके लिए एक इम्तिहान और आजमाइश का वक्त है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने ये बयान फरमाया कि देखो अगर कोई माजूर है तो उसके लिए आसानी का मामला किया जाए, उसके साथ नरमी का मामला किया जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब मुशरिकीन से और नॉन बिलीवर्स से मुकाबला होता था और आए दिन वो लड़ने के लिए आते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम में से जो मर्द है उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया है, लाजिम है, फर्ज है जिहाद करना। लेकिन जहां ईमान वालों पर यह हुक्म आया कि तुम पर जिहाद फर्ज है, वहीं पर अल्लाह तबारक व ताला ने यह भी बयान कर दिया, लैसा अलल आमा हरज वला अलल आरज हरज वला अलल मरीज हरज। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि हाँ, जिहाद को तो फर्ज किया गया है, लेकिन अगर कोई ब्लाइंड है, जो पीछे रह जाएगा, वो जिहाद में नहीं जा सकेगा, तो देयर इज नो गिल्ट ऑन हिम, उसके मजबूर होने पर उस पर कोई गिल्ट नहीं है। वला अलल आरज हरज, अगर कोई लेम है, पैर से मादूर है, तो उस पर भी कोई गिल्ट नहीं है। वला अलल मरीज हरज, अगर कोई बीमार है, इल है, तो उसका हाजिर न होना, उस पर भी गिल्ट नहीं है। इस तरह कुरान करीम ने यह बतलाया कितनी हमदर्दी करना है उन लोगों के साथ में कि जो दुनिया में स्पेशल नीड्स है और जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने इस आजमाइश में मुब्तला किया है। इसी बिना पर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों याद रखना, अल्लाह तुम्हारी बॉडीज को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे फेस को नहीं देखता है, अल्लाह तो ये देखता है तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारे डीड्स और तुम्हारे अमल कैसे हैं, और अल्लाह के यहाँ उसी पर फैसला होने वाला है। अगर तुम फिजिकली तौर पर एबल हो, अल्लाह ने खूब एबिलिटी तुम्हें दी है, ये कोई कमाल की अलामत नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें एकेडमिक के एतबार से बेहतरीन ग्रेड्स लाने वाला बनाया है, ये भी तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें स्पीच की और इलोक्वेंट स्पीच की सलाहियत दी है, ये भी तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो इस
اس میں ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے, تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے, تمہارا عمل کیسا ہے, تم گڈ ڈیڈز کتنے کرتے ہو, بیڈ ڈیڈ سے کتنی بچنے کی کوشش کرتے ہو, اسی پر تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے. تو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھا کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ابھی میں نے ایک اور روایت پیش کی جو مختلف الفاظ کے ساتھ الگ الگ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, جن میں ایک روایت کے الفاظ میں نے بیان کیے, هل تنصرون او ترزقون الا بضعفائکم. اے لوگوں یاد رکھنا, آج جو اللہ کی مدد تمہارے اوپر آ رہی ہے, اللہ تمہیں سسٹیننس دے رہا ہے, روزی دے رہا ہے, رزق دے رہا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں عطا کرتا ہے. یہ کمزور جو دنیا میں موجود ہے ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرتا ہے. اور جب تم ان کمزوروں کی مدد کرو گے اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے روزی کے دروازوں کو بھی کھول دے گا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو ادارہ طیور الجنہ جس میں آج ہم سب جمع ہوئے ہیں, اس کا یہی پرپس ہے. یہ یو کے کے لیڈنگ اداروں میں سے ماشاءاللہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں ایسے بچوں اور بچیوں کو, اور آج میں نے آنے کے ساتھ ہی سوال کیا کہ آپ کی ایج لمٹ کیا ہے, تو ماشاءاللہ اتنا اچھا جواب دیا, we have no age limit. جو بھی آ جائے ہمارے یہاں پر اور یہاں پر آ کر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, رہنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, تھوڑا ٹائم گزارنا چاہتا ہے, the doors are open for them. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہر عمر کے شخص, چاہے وہ انڈر 16 ہو چاہے اوور 16 ہو, مجھے بتلایا گیا جو ایلڈسٹ پرسن یہاں پر آتا ہے الحمدللہ is 52 years old. اور ماشاءاللہ دیکھو لوگ کس طریقے سے ایسے نادر ادارے کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ ابھی مجھے بتایا گیا کہ ویٹنگ لسٹ یہاں پر موجود ہے, یعنی جو بچے پڑھ رہے ہیں ایک لسٹ یہاں پر ویٹنگ موجود ہے کہ جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ ان بچوں کے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ان دونوں بچوں کے, ہمارے بیٹے مولانا زبیر, ہماری بیٹی روبینہ اور جتنے بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, یہ ان لوگوں کا ڈٹرمینیشن, ان کی سنسرٹی اور اخلاص کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بلیک برن ٹاؤن میں ایسا نایاب, ایسا شاندار ادارہ شروع کر دیا. میں بہت دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کمزوروں کی مدد کرنا, کمزوروں کی رہنمائی کرنا, ان کو سکھانا, اور جو ہم سے ہو سکے ہم ان کے لیے ہیلپ فل بن جائے, یہ کتنی بڑی بات ہے. ان کے ساتھ رسپیکٹ اور عزت کا معاملہ کیا جائے, انہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سماج کے وہ لوگ ہیں, یہ سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جو کسی کام کے نہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ایک نعمت چھین لیتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسی کئی نعمتیں اس کو دیتا ہے جو ہمارے پاس بھی موجود نہیں ہے. یہ خدا کی شان ہے. اس بنا پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ تنبیہ فرمائے. اللہ خالق ہے, وہ جو چاہے اپنے نبی کو کہہ سکتا ہے. ہم 30th پارہ پڑھتے ہیں, 30th پارے کی 3rd سورت جس کا نام ہے سورہ عبسہ. عبسہ کے معنی آتے ہیں ٹو فراؤن, ٹو گیٹ اینگری, ٹو بیکم ڈسپلیزڈ, ٹو گیٹ انوائڈ, یہ اس کا معنی ہوتا ہے. واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ ہوا یہ تھا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں
اور جو کافر مشرکین مکہ جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. عتبہ بن ربیعہ موجود تھا, شیبہ موجود تھا, ابو جہل موجود تھا, ابی بن خلف موجود تھا, امیہ بن خلف موجود تھا. یہ جو ان کے ٹاپ لیول کے لیڈرز تھے ان نان بلیورز کے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کا انٹروڈکشن کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا تھی کہ اللہ پوری دنیا ایمان لے آئے تاکہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام سمجھا رہے تھے, اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اس وقت ایک صحابی جو بلائنڈ تھے, جو دیکھ نہیں سکتے تھے, نابینا تھے, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آئے. اب ان کو تو دکھائی نہیں دیتا تھا, ہی never knew کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم is busy and is talking to them and giving da'wat to them. حضور ان کو نہیں پتا تھا. تو وہ جسٹ وہاں سے آئے اور دور سے ہی کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں, ایک بات معلوم کرنے آیا ہوں. اور دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں آ گیا, مجھے کچھ سکھا دو, مجھے کوئی مسئلہ بتا دو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا اتنا اہم ٹائم ہے کہ میں ان لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں, میں ان لوگوں کو تعلیم سکھا رہا ہوں, میں ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہوں, اور اب یہ یہاں پر آ کر بیچ میں انٹرپٹ کر رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذرا برا معلوم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فور ہیڈ پر شکن آ گئی, پیشانی پر شکن آ گئی, اور حضور نے اپنا فیس ٹرن کر لیا. اتنا سا واقعہ ہوا. ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر فارغ ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جو 30th پارہ کی تیسری سورت عبسہ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں عبسہ وتولا ان جاءہ الاعمى, چی بجبی ہو گئے نبی. نبی نے اپنے پیشانی کے اوپر شکن لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ایسے وقت میں یہ آ کر مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں. وَتَوَلَّا, he turned his face. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا. اے میرے محبوب, یہ کیا جو طلب کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے, آپ کے پاس کچھ سیکھنے آیا ہے, آپ نے اپنے فیس کو ٹرن کر دیا. یہاں پر مفسرین کرام نے بیان کیا کہ دیکھو دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ ایک ایمان والا سچی طلب لے کر آئے تو اس کا رسپیکٹ کیا جائے, اس کی بات کو سنا جائے. اور پھر وہ تو معذور تھے, وہ نابینا تھے, he was blind, he didn't knew کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم is busy. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا کہ دیکھو ذرا سا میں نے اپنی توجہ اٹھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں بھیج دی ہے, اور آج بھی قرآن کریم میں وہ آیتیں موجود ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایبیلٹی کو دیکھ کر, صلاحیت کو دیکھ کر ان کا ایسا اکرام کیا کہ جب مدینہ منورہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مؤذنین کی جماعت تھی اس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کر لیا.
اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو کوئی ایسی نعمت دیتا ہے کہ جو نعمت سے ہم محروم ہوتے ہیں. اس سے کبھی ہماری نگاہیں کسی کے بارے میں ایسی نہ ہو کہ یہ کمزور ہے، یہ ویسا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی سب مخلوق ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنے کسی بندے کی دونوں آنکھوں کو لے لیتا ہوں، ان کو آنکھوں کی روشنی سے محروم کر دیتا ہو، لم یکن لہ جزاء الا الجنہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اذا اخذت کریمت عبدی فی الدنیا لم یکن لہ جزاء الا الجنہ، کہ جب میں کسی کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیتا ہوں، یعنی وہ بلائنڈ ہے، تو اس کا انعام یہ ملے گا کہ اس کو بجائے جنت کے اور کوئی انعام نہیں، یعنی وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک اور روایت میں فرمایا گیا، کوئی بلائنڈ آپ کے پاس آیا اور وہ آپ سے راستہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھے ذرا راستہ بتا دو، مجھے وہ معلوم نہیں ہے، مجھے ذرا ہیلپ کر دو. اور اگر کسی نے اس کو غلط راستہ بتلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی اس پر لعنت نازل ہوتی ہے. کرس آف اللہ، اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوتی ہے جو کسی نابینا کی مذاق اڑاتا ہے. اور طبرانی شریف میں تو کیا روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاد اعما 40 خطوة وجبت له الجنہ، کہ جس نے کسی بلائنڈ پرسن کو گائیڈ کیا، ہیلپ کیا، اور 40 قدم لے کر اس کو چلا، 40 سٹیپس اس کو لے کر چلا کہ چلو میں اس کو راستہ بتا دوں، چلو ذرا میں اس کو ہیلپ کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلائنڈ پرسن کو 40 سٹیپس لے کر اگر تم چلو گے اور اس کو ہیلپ کرو گے، تمہارا انعام یہ ہے اللہ تمہیں جنت نصیب کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن کریم نے ہمیں اس کا مطلب سمجھایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا ان لوگوں کو جو معذور ہے، جو کسی اسپیشل نیڈ کے ہے یا کسی ایسے عذر میں مبتلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حالت میں پیدا کیا ہے وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے صبر کرنے پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. اس بنا پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا پیارا دین دیا ہے، سوسائٹی میں کس طریقے سے زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ سکھلایا گیا ہے. اور نو ڈاؤٹ یہی وہ جگہ ہے یا اس جیسے جو مدارس ہے یا جگہ ہے، سکولز ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ان بچوں کو کچھ سمجھنے کا، سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ ہمارا مدرسہ طیور الجنہ ہے. ایک بچہ جو گھر میں پڑا ہوا ہے، all the time گھر میں ہے، فیملی ممبرز اس کے گھر میں ہیں، وہ all the time ساتھ میں رہتے ہیں، وہیں پر آئسولیٹڈ ہے، وہیں پر ہے، آگے نکلتے نہیں ہیں اور اپنی گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اگر وہ ہمت کریں گے اور الحمدللہ ایسے اداروں میں آئیں گے تب پتا چلے گا کہ الحمدللہ کتنی فیسیلیٹیز رکھی گئی ہے، کتنی سہولتیں یہاں پر ہے، کس طریقے سے ان بچوں اور بچیوں کو کہ جن کے پیرنٹس بھی یہ سمجھ رہے تھے میرا بچہ بیچارہ اسپیشل نیڈز ہے، لیکن ان کو جب یہاں وہ رسپیکٹ دیا جاتا ہے، سکل سکھائی جاتی ہے، تعلیم کے الگ الگ انداز اختیار کیے جاتے ہیں اور ان کو دنیا میں کیسے جینا ہے وہ طریقہ سکھلایا جاتا ہے، تو تب جا کر پتا چلتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے مذہب نے ہمیں کتنا پیارا طریقہ سکھایا ہے. جتنے ٹیچرز یہاں پر الحمدللہ پڑھا رہے ہیں میں انہیں بھی بہت بہت مبارکبادی پیش کروں گا کہ اتنی محنت کے ساتھ، اتنے مجاہدے کے ساتھ پڑھانا، مشقت اختیار کرنا اور ان بچوں کے ساتھ اپنے بچے کی طرح ان کو ٹرین کرنا، ٹریٹ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان ٹیچرز کو بھی, ان پڑھنے والوں کو بھی, ان کے پیرنٹس کو بھی اور گھر والوں کو, ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اور دیکھو ہمارے وہ پیرنٹس میرے بھائی بہن کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آزمائش میں رکھا ہے کہ ان کے گھر پر اگر ایسے بچے ہیں تو کبھی فرسٹریٹ نہ ہونا. Never say why me, کیوں اللہ نے میرے اوپر یہ چیز بھیجی, کیوں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. Remember, these kids are the key to paradise. انشاءاللہ یہی بچے کل تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے, اس لیے کبھی نہ سمجھنا. اور میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں بیانوں میں بھی کہ دیکھو ہم یہ سنتے ہیں نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت کو اللہ نے ماں کے پیروں کے نیچے رکھا ہے. یعنی جب بچے ماں کی خدمت کرتے ہیں تو موم کی خدمت کرنے پر اللہ بچوں کو جنت نصیب کرتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ حدیث ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث ہے, لیکن اس کا یہ بھی تو مطلب ہوا کہ وہ ماں باپ جو ایسے بچوں کے جو بیچارے اسپیشل نیڈز ہے ان کے لیے جو فکر کرتے, محنت کرتے, تربیت کرتے, صبر سے کام لیتے ہیں, اللہ ان بچوں کی خدمت کرنے پر ان ماں باپ کو بھی انشاءاللہ جنت نصیب فرمائیں گے. نو ڈاؤٹ جنت نصیب فرمائیں گے. یہ آسان کام نہیں ہے. جن کے گھروں میں ایسے بچے ہیں they know how they feel. یہ آسان کام نہیں ہے. نہ جانے یہ ماں باپ کتنی مرتبہ اکیلے مصلے پر جا کر کتنے آنسو بہاتے ہوں گے. کون ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکے. ارے ہمارے بچے کو ہیڈ ایک ہو جائے, ہمارے بچے کو بخار آ جائے, ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے, تو وہ بچہ جو ایسی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے, وہ بچہ جو بیچارہ اسپیشل نیڈ ہے, ان ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ارے سیکریٹلی جا کر مصلے پر نہ جانے وہ کتنے ٹیئرز نکال کر وائپ کر دیتے ہیں. اور ایزی نہیں ہے بار بار ہاسپٹل میں جانا, ہاسپٹل سے واپس آنا, ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹ میں جانا, ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ سے واپس آنا, اور کبھی بچہ بیمار ہے, کبھی اس کا موڈ کس طریقے سے ہے, ان سب کو سنبھالنا, اور بچے کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو, اس کا دل نہ دکھے, وہ ناراض نہ ہو جائے, اس کا کیئر کرنا. سلام ہے ان پیرنٹس پر, میں سلام کرتا ہوں ان پیرنٹس کو کہ جو اتنے پیار محبت سے وہ کیئررز, وہ گارڈینز, ماشاءاللہ کتنے پیار کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجد میں یہ پرپل پیچ والے لوگ کبھی کبھی ظہر کی نماز میں ان بچوں کو لے کر آتے تھے, تو میں خاموشی سے بیٹھ کر نماز سے پہلے ان بچوں کو دیکھتا تھا تو میں حیران رہ جاتا تھا کہ یہ بچے, ان کا عجیب بیہیویئر اور عجیب معاملہ تھا, لیکن وہ جو کیررز ان کے ساتھ آتے تھے اتنا ان کا خیال کرتے, ایسے پیار سے باتیں کرتے. تو یہاں تو الحمدللہ ہر ایج کے بچے آ رہے ہیں, اور انڈر 16, اوور 16, اور ہر ایک کی نیڈز کا خیال کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو پیرنٹس کے لیے واقعتاً بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑی آزمائش ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ اللہ تبارک و تعالی اس کا ضرور بدلہ نصیب فرمائیں گے. کتنے مائل سٹونز ہوتے ہیں جو انسان سوچتا ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن اس میں یہ بیچاروں کے لیے ڈیلے ہو جاتا ہے ان بچوں کی وجہ سے, ان کی تربیت کی وجہ سے. لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حالت میں ہمیں رکھا ہے, دنیا میں کچھ حالات آئیں گے, یہ دنیا ہماری ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے, ہمیں تو ایک دن سب کو چلے جانا ہے, لیکن سوچو کہ وہ آخرت والی زندگی میں ایک بار نہیں کتنی مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز میں بیان کیا, اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا, اللہ تمہیں جنت دے گا اگر تم ان بچوں کا اور ان بچیوں کا جو معذورین ہے, ڈیزیبل ہے, ان کا تم خیال کرو گے. یہ حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے. کتنی مرتبہ ماں باپ سوچتے ہیں کاش میرا بچہ بول سکتا, کاش میری بیٹی بول سکتی, ایک بار اپنی زبان سے وہ پاپا کہہ دیتی, ایک بار اپنی زبان سے وہ موم کہہ کر مجھے بلا دیتی, ایک بار ایسا ہوتا میرے بچے کی زبان سے نکلتا موم آئی لو یو, ڈیڈ آئی لو یو, لیکن وہ بچہ بیچارہ بول نہیں سکتا ہے. تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تو جانتا,
اللہ تو اس بچے کی فیلنگز کو جانتا ہے، اللہ تمہاری فیلنگز کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی محروم نہیں کرے گا، ضرور خوب نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کیئر کرتے تھے ان لوگوں کا۔ ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، نام ان کا حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت سعد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان میں فزیکل ڈیفارمیٹیز تھی، چہرہ بھی ذرا بدصورت تھا، ہونٹ بھی بڑے بڑے تھے، آنکھیں بھی اندر تھی، اور کچھ فزیکل ان کے اندر ایسی ڈیفارمیٹیز تھی کہ جوان ہو چکے تھے، کئی جگہ پر شادی کا پیغام دیا، کوئی تیاری نہیں ہوتا، کئی جگہ پر کوشش کی، شادی نہیں ہو رہی تھی۔ آئے وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوان ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو میری باڈی کا سٹیٹ ہے، یہ جو میری حالت ہے، کوئی ماں باپ اپنی بیٹی مجھے نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں ایک گھر ہے جہاں پر ایک صحابی رہتے ہیں، عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی کے لیے وہ رشتہ تلاش کر رہے ہیں، جاؤ ان کے گھر چلے جاؤ اور جا کر یہ کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی سے رشتہ لینے آیا۔ یہ صحابی گئے، حضرت سعد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور جا کر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ اب اس بچی کے جو پیرنٹس تھے، انہوں نے جب ان کے چہرے کو دیکھا، ان کی فزیکل کنڈیشنز کو دیکھا، جو ڈیفارمیٹیز تھی، جو بدصورتی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ آئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وی آر سوری، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ہم اس کے لیے تیار ابھی نہیں ہیں۔ یہ جب پیرنٹس نے جواب دیا ہے تو وہ صحابیہ، وہ بچی جو گھر میں تھی، اس نے اپنے ماں باپ کو یہ کہا، امی جان، ابا جان، آپ نے یہ رشتہ منع کیسے کر دیا؟ مانا اس شخص میں جو بھی خامی ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، لیکن یہ رشتہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کیسے آپ نے منع کر دیا؟ اے میری امی، اے میرے ابا، میں تیار ہوں، میں ان سے شادی کروں گی، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے یہ کون ہے، یہ کیسے ہے، میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ یہ پیغام بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ہاں کر دیجئے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی راضی تھی، پیرنٹس نے ان کو ہاں کہہ دیا۔ حضرت سعد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was excited، اتنے خوش ہوئے ہیں، خوشی خوشی فوراً واپس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رشتہ طے ہو گیا، میرا کام ہو گیا اور مجھے منظوری مل گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب شادی کرنا ہے، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، مہر دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، کوئی ہدیہ دینے کے لیے بھی اپنی بیوی کو کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور کیسے پیار سے پیش آتے تھے۔ کہا کہ گھبراؤ مت، جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور ان دونوں کو میرا پیغام دے دینا، یہ تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں گے۔ یہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں کچھ پیسے دیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں دیے۔ اب یہ پیسے لے کر مدینہ کی مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ جاؤں گا، کپڑے خریدوں گا، بیوی کے لیے کچھ خریدوں گا، مہر کا انتظام کروں گا۔ یہ ساری امیدوں کے ساتھ ابھی راستے میں چل رہے تھے اور اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ راستے میں چل رہے ہیں اور اچانک ایک منادی مدینہ میں اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو، جہاد کے لیے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، آؤ آؤ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ صحابی حضرت سعد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک زمانے سے شادی کرنا چاہتے تھے، آج اللہ نے لڑکی کا بھی انتظام کر دیا، آج ان کے پاس پیسے بھی موجود ہیں،
जब इन्होंने ये सुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को अल्लाह के रास्ते में बुला रहे हैं, जिहाद के लिए बुला रहे हैं, अंदर से ऐसा इमोशन आया है, ऐसे जज्बात पैदा हुए हैं कि वही पैसा जो हाथ में था उससे जाकर स्वॉर्ड खरीद ली, जिहाद के लिए सामान और सवारी खरीद ली, और वहीं से बैठे हैं और सीधे मैदान जंग के लिए रवाना हो गए। हदीस पाक में बयान किया गया, ये हजरत साद सुलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में चले गए और फिर दुश्मनों से उन्होंने मुकाबला किया है, और मामला ये हुआ, लड़ते रहे और उसी मैदान जंग में वो शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लड़ाई खत्म हो गई, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में पहुंचे, उसके बाद देखने लगे सारे लोगों को, शहीदों को जमा किया गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये साद सुलमी का जनाजा है और उनको शहीद कर दिया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको दफन करने की बारी आई, आप खुद कब्र के अंदर उतरे हैं, अपने हाथों से हजरत साद सुलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु को रखा, आंखों में आंसू जारी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, ए साद, तुम दुनिया में थे तब भी बड़े अच्छे थे, तुम जिंदा थे तब भी बड़े अच्छे थे, आज मौत के बाद भी तुम बड़े अच्छे हो। अरे साद, हमने तुम्हें कहां भेजा था, तुम कहां चले गए। हुजूर की आंखों में आंसू है, उन्हें दफन किया है और बाहर निकल रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। He was smiling. हुजूर मुस्कुराने लगे। एक सहाबी ने पूछा, फिदक अबी व उम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नबी, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो। Why are you smiling? आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम खाकर कहता हो, मेरी नबुवत की आंखें देख रही है कि मैंने साद को दफन किया और जन्नत की हूरें तेजी के साथ में इनको लेने के लिए आ रही है। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद थे, जिनको कोई तकलीफ होती थी, उज्र होता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इतना ख्याल करते, इतनी मोहब्बत से उनसे पेश आते। इसलिए मेरे तमाम उन भाइयों को, बहनों को मैं ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि देखो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दुनिया में ये आजमाइश दी है कि घर में ऐसे बच्चे हैं, या वो तमाम भाई बहन जिनका कोई भाई, जिनकी कोई बहन इस हालत में है, हम मोहब्बत का मामला करें, प्यार से उनके साथ पेश आए। और एक बात याद रखना, मैं अक्सर ये हमारे यहाँ पर भी कहा करता हूं कि बच्चों की जिम्मेदारी न सिर्फ बाप पर है, न सिर्फ मां पर है, ये टीम वर्क है। मॉम एंड डैड दोनों को मिलकर अपने बच्चे को पालना है, बड़ा करना है, तरबियत करना है। अब अगर बाप ये कह दे कि भाई मैं तो काम करता हूं, आई गो टू वर्क, मैं तो पूरा दिन बिजी रहता हूं, सो यू हैव टू लुक आफ्टर द किड्स, दैट्स रॉन्ग, That's absolutely wrong. अरे अगर तुम बाहर काम करते हो, घर में आने के बाद बच्चों का ख्याल करना, उनकी तालीम को देखना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी तरबियत करना, ये एक बाप की जिम्मेदारी होती है। माँ की भी जिम्मेदारी है। माँ ये कहे कि भाई मेरे घर में कई बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा स्पेशल नीड है, तो दूसरे बच्चों का मैं ख्याल रखूंगी और मेरा हस्बैंड इस बच्चे का ख्याल रखेगा। इवन दैट्स रॉन्ग। ये टीम वर्क है, दोनों आपस में मिलकर मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने बच्चों की तरबियत करें। और जाहिर बात है कि जिस घर में ऐसा स्पेशल नीड बच्चा हो, वहां तो जरूरत और बढ़ जाती है। वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी, प्यार मोहब्बत के साथ में दोनों जिंदगी गुजारेंगे, तो दोनों साथ में मिलकर उस बच्चे की बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत करेंगे। देखो, घर में लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं होते, हर
घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, साथ में रहेंगे तो सब कुछ होगा, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे बच्चों पर ना आए। और फिर हमारे वो बच्चे कि अगर वो स्पेशल नीड्स है, वो तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। कितने बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि जरा सी माँ बाप की लड़ाई को देख लेते हैं तो उसकी बिना पर उनको इतना प्रेशर फील हो जाता है, इतनी उनको तकलीफ होती है। ऐसे मौके पर हम हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, एक माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है प्यार मोहब्बत के साथ खुद भी रहे और इन बच्चों की तरबियत का ख्याल रखे। वो एक बड़ा मशहूर वाकया है, मैं अक्सर बयान किया करता हूं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक हस्बैंड बहुत गुस्से में था, उसकी वाइफ को कहने लगा कि आई एम फेड अप ऑफ यू नाउ, जब देखो तुम फाइट करती रहती हो, जब देखो तुम मुझे, जब देखो लड़ाई झगड़े करते रहती हो, आई एम रियली फेड अप ऑफ नाउ एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट दैट पर्सन हु इन्वेंटेड द वर्ड वाइफ फॉर यू वाइफ्स। तुम वाइफ्स के लिए जिसने ये वर्ड इन्वेंट किया है ना, WIFE, वाइफ, आई कॉन्ग्रेचुलेट दैट पर्सन। कितना सोच समझ कर उसने तुम बीवियों के लिए ये वाइफ का वर्ड दिया है। वो हस्बैंड कहने लगा, यू नो व्हाई? बिकॉज यू नो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ वाइफ? वाइफ मीन्स without information, fighting every time. WIFE, wife, without information, fighting every time. तो जो तुम्हारे लिए वर्ड मिला है ना वाइफ का, that's the perfect word for you now. अब बीवी भी चाहे ऐसी थोड़ी थी, वो भी ब्लैक बन गई थी। तो बीवी ने उसको कहा कि yes, even I salute that person who discovered this word wife for us wives, कि हम वाइफ के लिए जिसने ये वर्ड डिस्कवर किया है ना, WIFE, wife, even I salute that person because you know what's the full form is? The full form of wife is with idiot forever. With idiot forever. अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह खुश रखे। अल्लाह तबारक व ताला तमाम मियाँ बीवियों में आपस में खूब मोहब्बत नसीब फरमाए। बहरहाल मेरी प्यारी माएँ और बहनें, मैं यही कह रहा था कि ये टीम वर्क है, प्यार मोहब्बत के साथ, बड़े दर्द के साथ अपने इन बच्चों की तालीम का, उनकी तरबियत का हम ख्याल रखें। और मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला बहुत हिम्मत दे, बहुत सब्र और पेशेंस दे उन पेरेंट्स को, कैरर्स को, गार्डियंस को, और इस मस्जिद के, इस मदरसे के जितने जिम्मेदार टीचर्स हैं, हमारे बेटे मौलाना जुबैर, हमारी बेटी रुबीना, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको बहुत हिम्मत दे और दोनों जहां में इनको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। मेरा एक फ्रेंड है, उसका बेटा भी स्पेशल नीड है, वो अक्सर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है। नॉट वंस, कई मर्तबा मैंने उसको देखा, कभी उसके फेस पर स्क्रैच है, कभी उसकी नेक पर स्क्रैच है, यहां तक कि मैंने ये भी देखा कि उसके फेस पर ब्रूज था। तो मैंने एक दिन उसको पूछा कि ये होता क्या है तुझे? मैं तो मजाक में कहने लगा, तारी बहरी तने बहु मारे छे। मैंने तो ऐसे मजाक में कहा कि तेरी वाइफ ने तेरी पिटाई की है, क्या हो गया तुझे? तो उसने मुझे कहा कि नहीं, मेरा बेटा स्पेशल नीड है और अभी वो ओवर 25 हो चुका है, तो जब वो एंग्री हो जाता है ना, तो वो कभी स्क्रैच कर देता है, कभी मुझे पंच मार देता है और इस तरीके से ब्रूज हो जाता है मुझे। तो मैंने कहा ये तो बहुत डिफिकल्ट है। यू नो व्हाट ही आंसर्ड? वो जुमला मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए मेरे दिमाग में छप गया। उस बाप ने ये जवाब दिया। क्या जवाब दिया उस बाप ने? उसको मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। वो कहने लगा, मुफ्ती साहब, अच्छा है कि वो मुझे मार लेता है, अगर वो मुझे नहीं मारता तो एंगर की वजह से वो अपने आप को मारता, अगर वो मुझे नहीं मारता तो गुस्से में आकर अपने आप को स्क्रैच करता, नोच देता, और मुझे मार लेगा तो मुझे तो अल्लाह ने ताकत दी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, वो तो बेचारा कमजोर है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। ये है माँ बाप का प्यार। इसलिए मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं, अपने माँ बाप को समझो, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है। जितनी मेरी जवान बच्चियां यहाँ पर आई है, मैं उन्हें भी ये नसीहत कहूंगा, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, अपने पेरेंट्स की इज्जत करना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने तुम्हें दी है। वरना वो दिन आएगा
جب یہ چلے جائیں گے اس وقت بہت یاد آئیں گے، ماں یاد آئے گی، ابا یاد آئیں گے، اس وقت یہ کان ترسیں گے، کوئی تو مجھے بیٹا کہہ کر بلائے، کوئی تو مجھے بیٹی کہہ کر بلائے۔ اس لیے دعا کرتا ہوں جن کے والدین زندہ، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور جو مرحومین مرحومات ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو پرپز ہے یہاں پر ہمارے اس ادارے کا، وہ تو میں نے جو پروجیکٹ کا امپورٹنس ہے پورے بیان میں آپ کو بیان کرتا رہا، تو اس کی ہم اہمیت دیں، اور خوش نصیب ہم بلیک بن کے لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیارا ادارہ، یہ طیور الجنہ جیسا برڈز آف پیراڈائز نامی یہ ادارہ یہاں پر نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میں سب سے یہ کہوں گا کہ دعا کرنا، ضرور دعا کرنا، اللہ ان لوگوں کو، ہمارے ان بچوں بچیوں کو ہمت دے، جتنے یہاں پر کام کرنے والے ان کو ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اور اس کی بھی کوشش کرو کہ اگر ہم سے کچھ ہو سکے تو ایسی جگہ پر کہ جہاں پر الحمدللہ یہ پوری عمارت خرید لی گئی، اور یہ لوگوں ہی کے تعاون سے ہوا کہ اتنی بڑی یہ بلڈنگ خرید لی گئی، اور جو اندر میں نے فیسلٹیز دیکھی میں حیران رہ گیا۔ یہ سب کچھ الحمدللہ آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی دعائیں تھی جس کی بنا پر یہ ہوا ہے۔ ابھی یہ تو بتا نہیں رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ بھائی ابھی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے، تو کہا کہ ابھی 60,000 پاؤنڈ کا آخری قرضہ باقی رہ گیا ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت دیا ہے، جس سے جتنا ہو سکے، اور صرف آج نہیں جب کبھی بھی جو بھی ہو سکے، چاہے ڈائریکٹ ڈیبٹ کے دوارا، چاہے اسٹینڈنگ آرڈر کے دوارا، جس طریقے سے ہو سکے ہم اس ادارے کا تعاون کریں۔ ایک بڑی پیاری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ مدینہ میں ایک مسجد بنانی ہے۔ اب مسجد کے لیے وہ کوئی پیس آف لینڈ ڈھونڈ رہے تھے، کوئی پلاٹ ڈھونڈ رہے تھے کہ جہاں پر مسجد بنائی جائے۔ مدینہ میں جب گھوم رہے تھے تو ایک زمین کا ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آ گیا۔ کہا یہ جو پیس آف لینڈ ہے یہاں پر ہم مسجد نبوی کو بلڈ کریں گے، مدینہ کی ماسک بنائیں گے۔ پوچھا گیا بھائی کس کی لینڈ ہے، تو پتا چلا 2 آرفنز کی لینڈ تھی، سہل سہیل ان دونوں کا نام تھا۔ یہ 2 بچوں کی زمین ہے جو دونوں آرفنز ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا ان کا گارڈین کون ہے، تو زرارہ بن ربی ان کے گارڈین تھے، ان کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ زمین ہمیں بہت پسند ہے، ہم یہاں پر مسجد بلڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ زرارہ بن ربی نے کہا یہ یتیم بچوں کی ہے، آپ لے لیجئے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ یتیموں کی زمین ہے، ہم پے کریں گے۔ چنانچہ طے یہ ہوا 10 دینارز، اس زمانے کے 10 گولڈ کوئنز، یہ طے ہوا۔ ابھی تو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ یہ زمین خریدیں گے، مسجد نبوی بنائیں گے، اور 10 دینار کا پیمنٹ دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 10 دینار اپنی طرف سے دوں گا، میں یہ 10 دینار اپنی طرف سے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 دینار لیے اور وہ پلاٹ مسجد نبوی کا خریدا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آج مسجد نبوی موجود ہے، مدینہ پاک میں ہم جا کر جہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن جو بات مجھے کہنی ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10 دینار دیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 دعا دی۔ وہ دعا آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ واو کیا دعا ہے وہ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں دی۔ پہلی دعا یہ دی، اے ابو بکر آج تم نے اللہ کے گھر کے لیے یہ جو 10 دینار دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے ان کو تو ثواب دے گا، لیکن ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھے گا۔ کیا آج سوچو
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स और मिलियंस लोग वहां पर नमाज पढ़ते हैं, सबका सवाब हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के अकाउंट में भी जाता है। और दूसरी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दी कि अबू बकर आज तुमने मस्जिद के लिए ये 10 दीनार दिए हैं, अबू बकर अल्लाह तबारक व ताला इसकी वजह से कयामत तक तुम्हारी कब्र पर रहमत नाजिल करेगा। Till the day of judgment, the mercy of Allah will be on you. अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी कब्र पर क़यामत तक रहमत नाजिल करेगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक अल्लाह का घर बनाया जाए जहां नमाज पढ़ी जाती है, उस पर अल्लाह इतना बड़ा इनाम देता है। अभी मैं जैसे एंटर हुआ मुझे वो रूम बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये बच्चे बच्चियाँ जो यहाँ पर आएंगे वो नमाज पढ़ेंगे। तो मैं ये सोचने लगा कि या अल्लाह जो ये बच्चे और इनकी नमाज अल्लाह को कितनी पसंद आती होगी, ये जो बेचारे स्पेशल नीड्स है ये जब नमाज पढ़ते होंगे अल्लाह को कितना प्यार आता होगा। तो अल्लाह तबारक व ताला खूब नवाजेंगे अगर हमने भी इस तरीके से इस इदारे का ख्याल किया, इन बच्चों के लिए जो भी इंतजाम है उसके लिए हमने थोड़ा सा तामुन किया, तो वो खुदा जो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को नवाजता है वो हमें क्यों नहीं नवाजेगा। इस बिना पर इसका भी बहुत एहतमाम करे कि जिससे जो हो सके वो अपने एतबार से इस इदारे का वक्तन फवक्तन ताउन करते रहे। अल्लाह ताला यहाँ पर खूब कामयाबी नसीब फरमाए। और एक आखिरी बात मुझे ये कही गई है कि किताब है जो हमारी बेटी रुबीना ने लिखी है, अंटिल वी मीट अगेन, ये एक पोयम बुक है जो ओनली 1 पाउंड की है। तो जस्ट मैं आप सबको एनकरेज करूंगा, अभी मेरे हाथ में आई लेकिन अभी थोड़ी देर बैठा था तो मैं हस्बैंड और वाइफ के बारे में जो लिखा है वो पढ़ रहा था, मैं तो पढ़कर खुश हो गया। मैंने कहा पहले जाकर घर पर यही सुनाना है। बहरहाल तो आप लोगों को भी मैं कहूंगा कि ओनली 1 पाउंड पर कॉपी है, लिहाजा ये आप खरीदे, इसका जो कुछ भी मुनाफा होगा ये सब तुयूरुल जन्ना में इस मदरसे में जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और एक आखिरी बात है जो मैंने अपनी मस्जिद में भी बतलाया था, मैं आप लोगों को बतला दूं कि देखो बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि जब ये बच्चे बहुत सताने लगते हैं तो वालिदैन कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा प्यारा वजीफा है, ये वजीफा मैं हमारी माओ बहनों को बतला देता हूँ कि इस वजीफे को का आप एहतमाम करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपको सब्र भी नसीब फरमाएगा, हिम्मत भी नसीब फरमाएगा और घर में सारी परेशानियों को अल्लाह ताला खत्म कर देंगे। कुरान करीम में एक सूरत है 21 पारे में जिसका नाम सूरह रूम है। उस सूरत की 4th और 5th आयत है जो हमारे बुजुर्गों का एक मामूल है कि वो ये वजीफा दिया करते हैं। तो मैं भी आपको यही वजीफा बतलाता हूँ, मैं आयत भी पढ़ लेता हूँ, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहो तो कर लो। और ये आयत करीमा को 113 टाइम्स पढ़ना है, 113 टाइम्स इन अ वीक पढ़ ले, इन अ मंथ पढ़ ले, या जैसे जैसे आपको मौका मिल जाए और एनी टाइम पढ़े, लेकिन टुगेदर 113 टाइम्स ये आयत को पढ़ना है। मैं अभी आयत करीमा आपको पढ़कर सुना दूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा वहुवल अज़ीज़ुर रहीम। Once again I repeat, यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा वहुवल अज़ीज़ुर रहीम। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, कहने सुनने पर के बाद उस पर अमल करने वाला बनाए। और आप लोग जो वक्त को फारिग करके कुर्बानी देकर यहाँ पर आए, आप सबका मैं तुयूरुल जन्ना की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबके आने पर आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। और आज जिस तरीके से आए हो, आइंदा जब कभी भी ऐसे प्रोग्राम्स हो, इसे कभी
کبھی مس نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں تو خوش ہوں اور مبارکبادی دوں گا ہمارے بیٹے زبیر کو, بیٹی روبینہ کو اور تمام لوگوں کو کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دی اور یہ موقع دیا کہ یہاں یہ دیکھنے بھی ملا, کچھ بولنے کا موقع بھی ملا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سب مل کر دعا کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ گنہگار و خطا کار و سیاہ کار ہے, اپنے رحم و فضل و کرم سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما. مولا کریم امت میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. اللہ ہمیں نہیں معلوم ہے ہمارا کون سا بھائی پریشان ہے, کون سی بہن پریشان ہے, نہ جانے کس کے دل پر کیا گزرتی ہے. اللہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. امت کے تمام پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرما دے. اللہ گھر گھر میں پیار دے دے, محبت دے دے, مودت دے دے, الفت دے دے. ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے. مولا جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے. اللہ جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے. ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے, انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے. ہمارے گھرانوں میں دینداری نصیب فرما دے. نماز, تلاوت, ذکر اللہ, تعلیم کو آباد فرما دے. اے اللہ امت کے جو بچے بچیاں جوان ہو گئے ہیں, شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, انہیں مناسب بہترین رشتے میسر فرما دے. اللہ جو ہمارے بچے بچیاں شادی شدہ ہے ان کی ازدواجی زندگی میں مضبوطی پیدا فرما دے. اے اللہ امت کی ہر بیٹی کو میکے سے زیادہ سسرال میں خوشحالی نصیب فرما دے. الہ العالمین ہمارے والدین پر رحم فرما دے. اللہ ماں باپ دنیا کی انمول نعمت ہے. اللہ اگر وہ زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت دے دے. اللہ اگر وہ مرحوم ہو گئے ہو اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. ان کی قبر کو نور سے بھر دے. جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے. اللہ امت کے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے. اللہ ایسے بھی ماں باپ ہیں جن کے بچے بچیاں دنیا سے چلے گئے. اللہ ان والدین کو ہمت اور صبر دے دے. ان بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما دے. اللہ ایسے بھی ماں باپ ہیں جن کے بچے بچیاں اسپیشل نیڈز ہے. الہ العالمین ان والدین کو ہمت دے دے, طاقت دے دے, صبر دے دے. اور اللہ چاہے دنیا کہتی ہو یہ بچے اب ٹھیک نہیں ہو سکتے, لیکن اللہ ہمارا ایمان ہے تو شفا دینے والا ہے. اللہ ان بچوں اور بچیوں کو شفا دے دے, مکمل شفا دے دے, انہیں تندرستی نصیب فرما دے. اور الہ العالمین ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. اللہ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا. اللہ محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے. جب تک جان رہے, ایمان سلامت رہے, بدن سلامت رہے, دماغ سلامت رہے, میموری سلامت رہے, اور الہ العالمین تجھے راضی کرنے والی زندگی نصیب فرما دے. اور مولا جب آخری گھڑی آ جائے ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر دینا. اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے. اللہ ہم جانتے گنہگار خطا کار ہے, لیکن اللہ تیرے ہی بندے اور بندیاں ہیں. اللہ تیرا نام لیتے ہیں, تجھے سجدہ کرتے ہیں. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. مولا لاج رکھ لے, ابھی اور اسی گھڑی ہمیں معاف فرما دے. سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. سب کی روزیوں میں برکت
برکت نصیب فرما دے، اس ادارے طیور الجنہ کو خوب کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔